اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جہاد کرتے ہوئے جو شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں، تو رب کریم فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ جو رب کی راہ پہ جان پیش کر دیں، میرا رب کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ توہین ہے ان کی۔ تو فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھ سکتے، وہ زندہ ہیں جو رب کی راہ پر قربان ہو جائیں، اور ان کو اللہ نے زندگی دی ہے اور تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارا شعور عقل تھوڑا ہے، رب فرما رہا ہے۔ تو رب کے اس فرمان پر ہمیں پورا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ جو رب کے راستے پہ شہید ہو جائے وہ زندہ ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو؟ تمہیں کیا ہو گیا تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو؟ یہ دعا کر رہے ہیں یعنی کمزور لوگ جو بچے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، کوئی مددگار بنا دے ہمارے لیے مالک، اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے مددگار بنا۔ یہ کمزور لوگ جب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ الفاظ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود نہیں لڑ رہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں رب کے راستے پہ لڑتے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اس لیے جہاد کے حوالے سے یہ آیات ہیں، اور بھی بہت سے آیات جہاد کے حوالے سے ہیں۔ الحمدللہ ہماری فوج اسلامی اصولوں کے مطابق لڑ رہی ہے،